الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان ملت اور میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کے اوپر اور خاص طور سے امت محمدیہ کے اوپر سب سے بڑا احسان یہ فرمایا ہے ایمان کے بعد میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم لوگوں کے درمیان مبعوث فرمایا، اور اللہ رب العزت نے بذات خود قرآن شریف میں یہ اعلان بھی فرما دیا: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے۔ بہت اہم اور ضروری چیزیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہمارے لیے بڑی ہی فخر کی چیز ہے کہ اس نعمت کا ملنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے بہت اہم کردار ادا کرنے والا ہے، اس لیے کہ نحن الآخرون السابقون، ہم آخری امت ہے لیکن ساری امتوں میں سب سے افضل ہے۔ ہم لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے وہ نعمتیں عطا فرمائی گئی ہیں جو ہم سے پہلے کسی اور امت کو نہیں دی گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں: فضلت علی الانبیاء بست، مجھ کو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ پر فضیلت دی گئی ہے 6 چیزوں سے۔ نمبر 1، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک بات ارشاد فرماتے ہیں تو اس ایک ارشاد سے ہمارے ہزاروں مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، دوسری بات ارشاد فرمائی کہ مجھے دشمنوں کے اوپر رعب والا بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور ذات گرامی ایسی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ اگر کوئی شخص دیکھ لیتا تو اس کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی، ڈرتا، ڈر محسوس کرتا۔ لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنا اس کا بڑھ جاتا تو اس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا فرما دیتا۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، کہ میرے لیے اللہ رب العزت نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا کہ میں جس جگہ پر چاہوں جہاں چاہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ فضیلت ہم لوگوں کو بھی عطا کی گئی کہ ہم ٹرین میں ہیں تب بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، راستہ چل رہے ہیں راستے کے کنارے بھی ہم لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، کھیت میں ہیں، جنگل میں، بیابان میں ہیں، وہاں پر بھی چاہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، مسجد بنا دی گئی پوری زمین۔ آگے فرمایا وطہورا، اور پوری زمین کو میرے لیے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ ہم سے پہلے کسی اور امت کو یہ چیز نہیں دی گئی، اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت ہمیں عطا فرمائی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ راستے میں ہیں، سفر میں ہیں، یا گھر پر ہی ہیں لیکن بیمار ہیں،
ایسی بیماری ہے کہ اگر وضو کریں گے یا غسل کریں گے تو اس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوگی، ہمارے مرض کے اندر اضافہ ہوگا، جس کی وجہ سے میری اپنی جان جانے کا خطرہ ہوگا۔ تو ہم لوگوں کو جو ہے راستہ دیا گیا کہ آپ کو کچھ بھی ہو جائے، جب ایسی تکلیف ہو تو آپ تیمم کر لیا کریں۔ سفر میں ہیں، نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے اور پانی میسر ہو، اس سے پہلے اگر میں نماز نہ پڑھ لوں تو میری نماز کا وقت نکل جائے گا، تو اس کے لیے کہہ دیا گیا کہ آپ جہاں ہیں وہیں پر پاک مٹی کا قصد کر لیں اور 2 مرتبہ اپنے ہاتھ کو مٹی کے اوپر مار کر تیمم کر لیں۔ ہاں، یہ 4 ہو گئی۔ اور 5ویں سب سے اہم خصوصیت جو اللہ رب العزت نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے وہ ہے وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میرے اوپر سارے نبیوں کے دروازے کو بند کر دیا گیا کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد میں اب کوئی نبی اس دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ البتہ کچھ لوگ آئیں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، ان کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، قریباً من 30 یا تقریباً 30 لوگ ایسے ہوں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن یاد رکھنا کلہم دجالون کذابون، ان کے لیے فرمایا کہ وہ سارے کے سارے دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے۔ یہ چیز ہمارے ذہنوں میں ہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں وجود پانا ہمارے لیے بہت عظیم اور بہت اونچا مقام رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کو جو ہے ہم لوگوں پر احسان فرمانے کے اعتبار سے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے۔ کرتا کیا ہے وہ؟ یتلو علیہم آیاتہ، سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو احکامات اس کو عطا فرمائے ہیں، جو قرآن کریم اس کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، اس کو کیا کرتا ہے؟ تمہارے سامنے پڑھ کر سناتا ہے، اس کی تلاوت کو کرتا ہے تمہارے سامنے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، دوسرا کام کرتا ہے وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہارے دلوں کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، تمہارے دلوں کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، تمہیں سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تیسرا کام بتلایا کہ وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور حکمت اور دانائی کو سکھاتا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے کن چیزوں کو جاننا ضروری ہے، کن چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے، کیا کریں گے تو آپ کو کیا کامیابی ملے گی، کیا نہیں کریں گے تو آپ کو کیا نقصان ہوگا، یہ حکمت سکھاتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تمام چیزیں موجود ہیں، جس کی وجہ سے سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والے ہیں۔ اگر میرے آقا نہ ہوتے تو نہ یہ دنیا کا وجود ہوتا، نہ میرا وجود ہوتا، نہ آپ کا وجود ہوتا، نہ ہی پوری کائنات میں سے کسی اور چیز کا وجود ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جو ہے بذات خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اے نبی جی آپ فرما دیجیے، قل، اے نبی جی آپ فرما دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا کام بنا دے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے والا بن جائے، اگر تمہاری تمنا یہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے دست سوال کو دراز کرو اور وہ تمہاری جائز مرادوں کو پوری کر دے، تو کیا کرو؟ فاتبعونی، تم میری اتباع کر لو، اللہ رب العزت تم لوگوں کو اپنا محبوب بنائے گا۔ فاتبعونی، ہاں میری اتباع کے اندر ہی تمہاری کامیابی ہے۔ اور کیسی اتباع چاہتے ہیں میرے آقا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لا یؤمن، تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہے، حتی، یہاں تک کہ اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن، اس کے رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اس کے اطراف میں جان نچھاور کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اس کی آل ہے، اولاد ہے، اس کے والدین ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، جتنے جاننے پہچاننے والے ہیں، سارے لوگوں سے بڑھ کر وہ مجھ سے محبت نہ کرنے والا بنے، تب تک وہ کامل مومن نہیں ہے۔ اور محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟
جس کو عربی کا شاعر کہتا ہے لو کان حبک صادقا لاطعته، لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع۔ اگر تو اپنی محبت کے دعوے کے اندر سچا ہوتا، اگر تو اپنی محبت کے دعوے میں سچا ہوتا تو تو اس کی اتباع کرتا، تو اس کی فرما برداری کرتا جس سے تو محبت کا دم بھر رہا ہے۔ ایک ادنا سی محبت کی مثال دے دوں میں آپ کو، بہت لمبا چوڑا بہت دور کی بات نہیں، میرے اور آپ کے درمیان کی بات۔ ہمیں اپنی بیوی سے محبت ہے، جب بیوی کی محبت کی بات آتی ہے، اس کے حقوق کو ادا کرنے کی بات آتی ہے تو انسان پوری دنیا سے لڑتا ہے۔ کیوں؟ مجھے کسی سے کوئی واسطہ نہیں، مجھ کو تو میری محبوبہ مل جائے بس بات ختم، کسی اور سے کوئی واسطہ نہیں ہے مجھے۔ اس لیے کہ وقت آئے گا ہر کوئی میرا سہارا چھوڑ دے گا لیکن میری بیوی کبھی میرا سہارا نہیں چھوڑے گی، اس امید کے ساتھ میں۔ لیکن کچھ وقت اور کچھ حالات ایسے آتے ہیں کہ بیوی بھی چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ انسان اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، ماں سے محبت کرتا ہے، باپ سے محبت کرتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ پوری دنیا تو ساتھ چھوڑ سکتی ہے، میری بیوی بھی میرا ساتھ چھوڑ سکتی ہے لیکن میرے والدین کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن ایک وقت آئے گا یہ والدین بھی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، نہیں دیں گے والدین بھی ساتھ۔ اور انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے اس امید پر کہ بڑھاپے میں یہ اولاد میرا سہارا بنے گی۔ اس کے لیے انسان اپنا سب کچھ اس کے اوپر قربان کر دیتا ہے، اس کی تعلیم کے اوپر خرچ کر رہا ہے، اس کے رہن سہن کے اوپر خرچ کر رہا ہے، اس کے کپڑا لتا لینے کے اوپر خرچ کر رہا ہے، سب کچھ خرچ کر رہا ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے جب اس کی نکاح کی بات ہوتی ہے تو نکاح ہونے کے بعد میں بہت سارے ایسے واقعات دیکھے گئے کہ جس کے اندر یہ اولاد کے واسطے جتنا بھی کیا ہے وہ اولاد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنی بیوی کا ہو کر کہیں اور سیٹل ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو یہ ہم لوگوں کو دنیا میں بھی چین کا ذریعہ بنے گی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ادا کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ یہ محبت ہم لوگوں کو کہیں نہیں چھوڑنے والی، کہیں نہیں چھوڑنے والی۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت سب سے پہلی چیز اس کو جو عطا فرمائیں گے، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہوا ہوگا اس کے چہرے کے اندر روب ہوگا۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہوگا، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت صالحین کے دلوں کے اندر اس کی محبت کو پیدا فرما دیں گے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا اس دنیا میں اللہ والے اور بزرگان دین کی دعاؤں کے اندر اس کا حصہ ہوگا۔ چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ جب یہ دشمنوں کے پاس جائے گا تو دشمن اس کو دیکھ کر دور سے ہی بھاگ جائیں گے، اس کے قریب بھی بھٹکنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ پانچواں فائدہ سب سے بڑا یہ ہوگا، سب سے بڑا یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت بذات خود اس سے محبت کریں گے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی بدولت اللہ رب العزت جو ہم لوگوں کو بڑا انعام عطا فرمائیں گے وہ کون سا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ پاک ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ ہاں اگر کچھ 19-20 ہو جاتا ہے، ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ مکمل کرنے والے بنے، لیکن کرتے کرتے کچھ 19-20 ہو جائے تو اللہ پاک آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تو معاف کرنے والے ہیں، تمہاری اس غلطی کو درگزر کر دیں گے، معاف بھی کر دیں گے پھر رحم بھی فرمائیں گے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے والے بنے۔ بس تھوڑا سا وقت باقی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ناچ گانے ہوں گے، پھر وہی ناچ گانا ہوگا، وہی دھنگا مستی ہوگی، راستوں کو جام کر دیا جائے گا۔ گویا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے، اس بات کا اظہار کر رہے ہوں گے کیا میرے آقا کی یہ تعلیمات ہیں؟ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو میلاد منانے کی بات کہی جاتی ہے کیا یہ درست ہے؟ میلاد میرے نبی کا یہ ہے کہ میرے نبی کی سنت کو اپنے چہرے پر زندہ کیا جائے، میرے نبی کی سنت کو اپنے بدن پر ظاہر کر دیا جائے،
میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، نمازوں کی پابندی کر لی جائے۔ میرے آقا نے ہم لوگوں کو حکم دیا ہے کچھ بھی ہو جائے نماز نہ چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے اپنے ماتحتوں کے اوپر ظلم ہرگز مت کرنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ تعلیم عطا فرمائی ہے، اپنا مکان جب بنا رہے ہیں تو اتنا اونچا نہ بنانا کہ جس کی وجہ سے اپنے پڑوسی کی ہوا روک دے۔ یہ میلاد بنا کر بتاؤ تو مان لے کہ ہم مسلمان ہیں۔ فرامین پر عمل کرنا ہم لوگوں کو نہیں ہے، بس دشمنوں کے سامنے یہ دکھلانا ہے کہ ہم بھی تم سے بڑھ کر دشمن ہیں، یہی بتانا ہے ہم لوگوں کو، اس سے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میرے آقا نے منع کیا ہے ہم لوگوں کو کہ میوزک سے ہم لوگوں کو نفرت ہو، میرے آقا نے ہم لوگوں کو یہ تعلیم دی اور ہم میوزک سے اپنے دل کو بہلا رہے ہیں۔ میرے آقا نے ہم لوگوں کو یہ تعلیم دی کسی غیر محرم کی چہرے کے اوپر اپنی نگاہیں نہ پڑنے دینا، موبائل کی اسکرین اور ٹی ویوں کی اسکرین کے اوپر خاص طور سے اور عموماً گلی اور محلے کے اندر چلتے پھرتے نہ جانے کتنی بد نگاہیاں ہمارے لوگ کر رہے ہیں۔ کیا یہ میلاد ہے؟ اور جب جلوس نکالا جائے گا تو اس کے اندر صرف مرد رہیں گے یا عورتیں بھی آئیں گی؟ عورتیں بھی تو کھڑے ہو کر دیکھتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو میری ماں ہے، فرماتی ہیں کہ میں اور ایک عورت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہیں، ہم دونوں ہیں، غالباً میمونہ رضی اللہ عنہا ہے ساتھ میں، یہ دونوں بیٹھی ہیں، سامنے سے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں جو نابینا ہیں، دیکھ نہیں سکتے، نظر کچھ نہیں آتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا احتجبا احتجبا، کیا فرمایا؟ ان سے پردہ کرو، ان سے پردہ کرو۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتے تو ان سے کیا پردہ ہے؟ جو آج کل ہمارا ماحول چل رہا ہے اس کے اوپر بالکل فٹ ہوتی ہے حدیث، یہ تو ہم لوگوں کو دیکھ بھی نہیں سکتے تو ان سے ہمارا کیا پردہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے یہ بات ارشاد فرمائی ہے وہ ہمارے لیے کانوں کے اندر پھونک دینے والی بات ہے اور دل کے اندر اس کو بٹھا دینے والی بات ہے۔ آگے کیا فرمایا میرے آقا نے؟ افعمیاوانی انتما لستما تبصرانہ، وہ نہیں دیکھ سکتے تو کیا ہوا؟ کیا تم دونوں بھی اندھی ہو گئی ہو کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے؟ اس کی وجہ سے چاہیے کہ تم پردہ کرنے والی ہو، اٹھ جاؤ یہاں سے، آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ میرے نبی کے نام پر جلوس نکالنے والے یہ بات کان کھول کر سن لے کہ ہم نکال تو رہے میرے نبی کے نام کے اوپر جلوس، لیکن یہ جلوس نکالنے کے اندر کیا وہ عورتیں ہم لوگوں کو نہیں دیکھیں گی؟ تو کیا یہ حدیث کی مخالفت ہوں گی یا نہیں ہوگی؟ یہ حدیث کے خلاف ہم لوگ کام کرنے والے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا اس کے لیے تو ایک بات بھی کافی ہے، اور جو میرے آقا سے محبت کرنے والا نہیں ہے اس کے لیے 1000 روایتیں لا کر رکھ دو، 1000 باتیں میرے آقا کی ان کے سامنے لا کر رکھ دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بتاؤ تو صحیح، جو لوگ میرے آقا کو نہیں مانتے اور وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، وہ زیادہ بڑے دشمن ہیں یا ہم لوگ ہیں جو میرے آقا کے نام کے اوپر دم بھرنے والے بھی ہیں، میرے آقا کے نام کے اوپر ہم چرچا کرنے والے بھی ہیں، آقا کے نام کے اوپر اپنا سب کچھ کرنے والے بھی ہیں، پھر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے والے، وہ بڑے دشمن ہیں یا ہم بڑے دشمن ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، اور اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ بس آخری ایک بات بتلا دیتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ماہ ربیع الاول میں، پیدائش میں اختلاف ہے کہ میرے آقا کی پیدائش کب ہوئی۔ تاریخ کے اوراق کو جب اٹھایا جاتا ہے، اس کو کھنگالا جاتا ہے تو بات پتہ چلتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے اعتبار سے 8 ربیع الاول کو میرے آقا کی پیدائش ہوئی۔ دوسری روایت جو ہم لوگوں تک پہنچی ہے وہ 9 ربیع الاول کو آتی ہے، اور تیسری جو روایت ہم لوگوں کو ملتی ہے وہ 12 ربیع الاول کو ملتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اس طریقے سے 3 روایتیں پیدائش کے تعلق سے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جو بات ہے اس میں کسی کی کوئی اختلاف والی رائے نہیں ہے، ہر ایک نے یہ بات بندے تکھے اصولوں کے مطابق بالکل صحیح قرار دیا ہے کہ 12 تاریخ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ تو 12 تاریخ کو ہم لوگ جلوس نکال کر میرے آقا کے وفات کے اوپر جشن منا رہے ہیں یا میرے آقا کی ولادت کے اوپر جشن منا رہے ہیں؟
جشن منانا ہے تو 8 تاریخ کو مناؤ، 9 تاریخ کو مناؤ، نہیں کریں گے۔ میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اجازت دے رہا ہوں کہ آپ کرتے رہو، نہ، میں ہرگز اجازت نہیں دے رہا ہوں۔ یہ چیز ہے، اس چیز کو ہم لوگ سمجھنا ہے، یہ تاریخ کو ہم لوگوں کو پڑھنا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اور آخر میں جو بات بتلانی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے آقا کی وفات ربیع الاول میں فرمائی، اور میرے آقا کی پیدائش بھی ربیع الاول میں فرمائی، اور ہم لوگوں کو یہ پیغام دیا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسی مہینے کے اندر دونوں عمل کرا کر یہ بات ہم لوگوں کے اوپر روز روشن کی طرح عیاں کر دی کہ خوشی کے اندر میرے آقا کی پیدائش پر خوشی میں اتنے زیادہ مست نہ ہونا کہ میرے آقا کی وفات کو آپ بھول جاؤ، اور غم کے اندر اتنے زیادہ غمگین نہ ہونا کہ میرے آقا کی پیدائش کو آپ لوگ بھول جاؤ۔ دونوں چیزیں یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرما کر ہم لوگوں کو امتاً وسطا فرمایا ہے اللہ رب العزت نے، کہ یہ امت کو اللہ رب العزت نے جو بنایا ہے درمیانی امت بنایا ہے۔ غم کو بہت زیادہ اپنے اوپر حائل ہونے نہ دینا، اور خوشی کے اندر اتنا زیادہ نہ لگ جانا کہ غم تمہارے سامنے کیا ہے اس کو محسوس ہی نہ کر سکو۔ تو یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع سنت بناوے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کے اندر کھڑا اترنے کی ہم لوگوں کو توفیق نصیب فرماوے، جس طریقے سے اللہ چاہتے ہیں اس طریقے سے ہم لوگوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرماوے، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اس طریقے سے ہم لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔